حافظ مشتاق صاحب کی طرف سے اصرار ہو رہا ہے کہ مقرر ہم کبوتر ہی جو طیبہ کے اڑانے لگ جائیں، یہ جہازوں کے جو مالک ہے ٹھکانے لگ جائیں، اور پڑھ کے دم کر دو عقیدت سے جو ایک بار درود، شیر جنگل کے میرے پاؤں دبانے لگ جائیں، اور اتنے اوصاف ہے آقا میں کہ گنتی ہی نہیں، ارے ایک صفت لکھنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ ارے شیر سمجھے یا نہ سمجھے بعد میں فیصلہ ہوگا، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ ہم کبوتر ہی جو طیبہ کے اڑانے لگ جائیں، یہ جہازوں کے جو مالک ہیں ٹھکانے لگ جائیں، اور پڑھ کے دم کر دوں عقیدت سے جو ایک بار درود، شیر جنگل کے میرے پاؤں دبانے لگ جائیں، اتنے اوصاف ہے آقا میں کہ گنتی ہی نہیں، ایک صفت لکھنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں۔ حضرات اگر میں چاہوں تو اشعار کی ڈکشنری آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں، لیکن مجھے وقت میں جکڑ دیا گیا ہے، اور اوپر سے آرڈر ہی آ چکا ہے کہ ایک مقرر خاص، ایک مقرر بے باک، ہر دل عزیز بہترین خطیب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب کو ہمیں اور آپ کو سننا ہے۔ الحمدللہ وہ تشریف لا چکے ہیں، اور 2 سے 3 منٹ کے اندر یہاں پر تشریف لائیں گے۔ آئیے معروضی کلمات کے لیے جناب حافظ منہا صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں، اور 1 سے 2 منٹ کے اندر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بعد میں لگائیے مولانا کے رکھیے گا، ٹھیک ہے اچھا رکھے رہیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے، محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے، محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، قیادت ہے، امانت ہے. محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، قیادت ہے، امانت ہے.
محمد ہی کے دم سے افتخار آدمیت ہے، محمد ہی کے دم سے افتخار آدمیت ہے، محمد آنے ملت شان ملت جان ملت ہے۔ محترم حضرات اور سامعین کرام اور معزز ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، میں تمامی حضرات سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو یہ مجلس لگی ہے اور یہ پنڈال جو لگا ہے، یہ یقینی شادی کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے، اور ہمارے خصوصی حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب تشریف لائے ہیں، اور حضرت مولانا تنویر ذکی بھی تشریف فرما ہے، اور عزیزی ستار بھارتی ایس بی میڈیا والے وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها، یہ آیت کے اعتبار سے جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شادی خانہ اور شادی کے موقع پر جو پروگرام رکھا گیا ہے، اسی کے تعلق میں چند بات کہنا چاہتا ہوں، اور میرے دل کے اندر جو بات گونج رہی ہے اسی بات کو میں پورا کر کے اور باتوں کو مکمل کرتا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے۔ محترم دوستو، ہم لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہم لوگ اس دنیا سے کب چلے جائیں، اور ہم لوگوں کے آنے والے وقت کیسے گزرے یہ معلوم نہیں۔ یہاں بس اتنا بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں جمع فرمایا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور یہاں تک آنے کو قبول فرمائے، اور جو بات کہی جائے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، آج ہم لوگ جس انداز میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی انداز میں ہم لوگ اور جگہ بھی جاتے ہیں، جلسہ ہو یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہو، لیکن اس طرح کا مجمع اور اس طرح کے ہمارے سامنے بڑی شخصیت حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب ہمارے گاؤں میں آئے ہوئے، یہ بڑی قسمت کی بات ہے۔ اتنی بڑی شخصیت آنا بڑی ہی قسمت کی بات ہے کہ ان کی تاریخ لینے کے لیے ہم لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے بڑے بھائی تنویر ذکی صاحب کی یہ مہربانی ہے کہ جب میں نے ان کو کال کیا تو انہوں نے لبیک کر کے مفتی سعد النجیب کو اپنے ساتھ لائے۔ دیکھیے، یہ رشتہ ہمارا اور آپ کا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے اور اپنے نبی کے ذریعے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے یہ محبت پیدا کیا، اور ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اور یہ ہمارے خاندان میں سے ہے، اور یہ ہمارے رشتہ دار میں سے ہے، اور ہمارے نبی کے چاہنے والے ہیں۔ تو یہی موقع ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اس وقت ہم لوگ محبت اور پیار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ ماحول ہم لوگوں کا جو ہے بالکل ایسا چل رہا ہے کہ اس وقت ہم لوگ اپنے دین کو چھوڑ رکھے ہیں، اپنے مذہب کے ہر قانون کو چھوڑ رکھے ہیں، اپنے نبی کے ہر سنتوں کو چھوڑ رکھے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، ان کے بتائے ہوئے حکموں پر چلے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کو پورا کریں گے، ان کے ہر سنتوں پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی صحیح چلے گی۔ آج ہم لوگ جو پریشان حال میں گھومتے ہیں، کہنے والا کہتا ہے کہ ہم لوگ پریشان ہو چکے ہیں، میں پریشان ہو چکا ہوں، پتہ نہیں کن کی نظر لگی ہے اور میرا کاروبار ختم ہو چکا ہے۔
میرا کاروبار ختم ہو چکا ہے. حالانکہ ایسا کوئی بات نہیں ہے. آج ہم لوگوں کا جو ہے عقیدہ ختم ہو چکا ہے جن کی بنا پر ہم لوگ یہ چیز سوچتے ہیں. اورنگزیب بادشاہ ان کے پاس جو وزیر رہا کرتے تھے، جب ان کے پاس اورنگزیب بادشاہ کے پاس وزیر رہتے تھے، ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ دیکھیے کہ ہمارے گھر کے اندر 3 بیٹی جوان ہو چکی ہے، ان کی شادی کروانی ہے اور آپ بہت دن سے ان کے پاس خدمت کر رہے ہیں. ایسا کیجئے کہ آپ اپنے مالک سے کہہ کر کے کچھ جو ہے خرچ لیجئے اور اپنے گھر کو جو ہے آباد کیجئے اور اپنی بچی کی شادی کروائیے. لیکن اورنگزیب بادشاہ اپنے استاد یعنی اپنے بڑے کی قدر کرتے تھے. انہوں نے دل میں سوچنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں یہ بات تو بولوں گا لیکن میں بولوں کیسے، بس اتنا سوچ کر کے جب وہ اپنے کام کو کرنے لگے تو دماغ میں آئیڈیا لگایا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ کچھ گستاخیاں کرتا ہوں. ان کے بعد ہمارے بادشاہ سلامت کو کچھ ہی دن میں پتہ لگ جائیں گے اور خود ہی ہم سے پوچھیں گے، وہ پھر میں بتاؤں گا. ایسے سامنے میں بتا نہیں سکتا، اسی لیے میں ان کے ساتھ کچھ گستاخیاں کرتا ہوں. ہوا کیا کہ اورنگزیب بادشاہ کے پاس جو وزیر رہتے تھے وہ کھانا بنانے میں کچھ جو ہے نمک کم کر دیے، تو اورنگزیب بادشاہ نے انہیں نہیں بلایا. پھر دوسرے دن اسی طریقے سے کیا. پھر انہیں اورنگزیب بادشاہ جب کھانا کھانے آئے تو انہوں نے بھی جب کھانا کھائے تو ان کو پتہ لگا کہ ہمارے سالن میں نمک نہیں ہے. لیکن انہوں نے اپنے وزیر سے نہیں کہا کہ نمک کیوں نہیں ہے، انہوں نے نہیں کہا. دوسرے دن بھی اسی طریقے سے ہوا. جب تیسرے دن چوتھے دن جب تنگ آ گئے تو بادشاہ سلامت کو یہ معلوم ہوا کہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے. اتنے اچھے وزیر اور اتنے اچھے باورچی جو کھانا بناتے ہیں وہ اس طریقے کے کام کیسے کر سکتا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے، ان کو بلایا جائے. جب ان کو بلایا، جب ان سے کہنے لگا تو انہوں نے کہا دیکھیے ہمارے گھر سے خط آیا ہے، میں آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہا تھا، اسی لیے آپ پڑھ لیجئے اور آپ ہی سمجھ لیجئے. جب انہوں نے اس خط کو پڑھا تو کیا لکھا ہوا تھا کہ ہمارے پاس 3 بیٹی جوان ہو چکی ہے، ان کی شادی کروانی ہے اور آپ اتنے دن سے وہاں کام کر رہے ہیں. آپ اپنے مالک سے کہہ کر کے کچھ رقم لے لیجئے اور ان سے میں اپنا گھر بھی بنا لوں گا اور اپنی بچی کی جو ہے شادی بھی کرواؤں گا. بس جب اورنگزیب بادشاہ اس چیز کو پڑھا اور پھر اپنے دل میں سوچا کہ بات تو صحیح ہے کہ اورنگزیب بادشاہ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں اور گھر سے یہ خط آیا ہے، ٹھیک ہے میں ان کی جو ہے کچھ مدد کرتا ہوں. جب جا کر جو ہے اورنگزیب بادشاہ اپنے وزیر کو بلایا اور ان کو جو ہے دوانی روپیہ دیا اور دے کر کے ان کو کہا کہ یہ اپنے گھر بھیج دو. لیکن مالک جب اتنا روپے ان کو دیا تو جو وزیر تھے ان کو غصہ آیا کہ دوانی روپے میں اپنی بچی کی شادی کیسے کرواؤں اور اپنے گھر کو بناؤں کیسے. یہ چیز سوچنے لگا اور دل میں سوچا کہ اگر میں گھر جاتا ہوں تو میری بیوی بھی مجھے ڈانٹیں گے اور یہ بولے گی کہ اتنے دن سے کام کر رہے ہو اور دوانی روپے لے کر کے آئے ہو، ان سے تو ہمارا گھر بھی نہیں بنے گا اور ہمارے بچے کی شادی بھی نہیں ہوگی. لوگ شادی ہو گئی. بس اتنا سوچ کر کے ان کے گاؤں ایک آدمی جا رہے تھے جو ان کے گاؤں کے تھے. جب جا رہے تھے تو انہوں نے وہ دوانی روپے ان کو دیا اور کاغذ میں دے کر کے ان کو کہہ دیا یہ لے جاؤ ان کو دے دینا. اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ اتنا روپے ہے تم ان کو دے دینا، بس اتنا کہا تھا 2 آنی روپے تم لے جاؤ ہمارے گھر پر دے دینا اور میں جاؤں گا نہیں. انہوں نے بھی خط پہ لکھ کر کے بھیج دیا تھا. بس اتنا جب کیا تو جو آدمی ان کے گاؤں پیسہ پہنچانے جا رہے تھے انہوں نے سوچا اتنے بڑے بادشاہ کے پاس کام کرتے ہیں، ان کے گھر کے اندر خرچ کی کمی نہیں ہوگی، ان کے پاس خرچ کی کمی نہیں ہوگی. ایسا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سیب نہیں ہے، ہمارے ملک میں سیب نہیں ملا کرتا.